السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریل پاکستانی کے ساتھ. جی ناظرین، آج کے ہمارے ریل پاکستانی ہمارے ملک کی ایک باہمت بہادر ماں ہیں، بیٹی ہیں اور بیوی بھی ہیں. اور میں یہ بھی بتاتی چلوں شی از اے فرنٹ لائن ورکر. پولیو کے حوالے سے بہت کام کیا ہے، نہ صرف پولیو کے حوالے سے. اور یہ جب بھی پولیو کی کوئی بھی کمپین سٹارٹ ہوتی ہے وہ کوئی ایک چھٹی بھی نہیں کرتی. نہ صرف یہ بلکہ ان کے ہیلتھ کے بھی کافی ایشوز ہیں. ان کو گزشتہ 3 سالوں سے کینسر ڈائگنوز ہوا ہے، اس سے بھی وہ لڑ رہی ہے. نہ صرف یہ بلکہ اپنے گھر کو بھی لک آفٹر کرتی ہیں. مطلب ان کے انفارچونیٹلی ان کے ہسبینڈ جو ہے کئی عرصے سے بیڈ پر ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو بھی دیکھتی ہیں، اپنے ہسبینڈ کو بھی دیکھتی ہیں، اور ہم سب کے جو بچے ہیں، پاکستان کے جو بچے ہیں، ان کو بھی دیکھتی ہے. تو آج کے مائی ریل پاکستانی ہمارے ساتھ موجود ہے مریم امین صاحبہ. ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم مریم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. ہاں ٹھیک ہوں میں، اللہ کا شکر ہے. صبح میں اٹھی تو مجھے جانا تھا کام پہ، تو سب سے پہلے گھر کے کام کیے، ناشتہ وغیرہ دیے بچوں کو بھیجا ہے کالج. کوئی اسکول جا رہا تھا، کوئی کالج. پھر ان کو جلدی جلدی سے ناشتہ وغیرہ دے کے گھر کے کام کر کے پھر وہاں سے نکلی سینٹر. پھر اپنا پولیو کا کام کیا ویری نائس. سارا. پھر وہاں سے اپنا کام کمپلیٹ کر کے گو بیک کر کے پھر مجھے آپ لوگوں کی طرف آنا تھا، تو اس لیے پھر میں وہاں سے گھر گئی تیار، پھر آپ لوگوں کی طرف میں آئی. ویری نائس. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا تھا کہ آپ کو جو ہے ماشاءاللہ سے پہلے پولیو کے حوالے سے بات کرتے ہیں. یو آر اے فرنٹ لائن ورکر اور آپ نے بہت کام کیا ہے پولیو کے حوالے سے. تو یہ سوچ کیسے آئی کہ مجھے جو ہے نا ذرا اس مشن پہ کام کرنا ہے اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ ہمارے سب پاکستان کے بچے، آپ کے بچے ہیں، ہمارے بچے ہیں، ان کے لیے کام کرنا ہے. میم میرا بیٹا ایپیلیپسی کا مریض ہے، 26 سال کا ہے. تو میں اس کو دیکھتی ہوں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ اس کی اتنی تکلیف ہوتی ہے، اس کی ایک ایک چیز اٹھنے بیٹھنے میں، پھر لوگوں کے رویے یہ دیکھ کے تو پھر مجھے بہت زیادہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نا ایریے کے بچے جتنے بھی ہیں ان کو پولیو کے 2 قطرے لازمی دوں کہ ان میں یہ پولیو کا وہ نہ ہو. تو اس لیے میں زیادہ کوشش کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کو 2 قطرے پولیو کے لازمی پلاؤں. کیا بات ہے. مطلب آپ نے اپنے بچے کی تکلیف کو سمجھتے ہوئے سب بچوں کی تکلیف کا اندازہ کیا ہے. تو میں آپ کو سیریسلی، ہمیں تو ایسی مدرز، ایسی بیٹیاں چاہیے پاکستان میں. تو میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ کیونکہ آپ کو بھی ڈیفینیٹلی کافی مسائل کا سامنا ہے، آپ کے گھر کے بھی ایشوز ہیں، آپ کی بھی ہیلتھ ہے. تو مجھے یہ بھی جاننا ہے کہ یہ کب پتہ چلا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، کیونکہ ابھی بھی آپ اس سے لڑ رہی ہیں، کہ آپ کو جو ہے کینسر ہے. جی میم یہ سن 2022 کو 5واں مہینہ تھا جب مجھے پتہ چلا. تو ساتھ ساتھ میں جاب بھی کر رہی ہوں پولیو کے حوالے سے، تو گھر کو بھی دیکھ رہی ہوں اور چھٹی کبھی میں نے نہیں کی ہے. اور ہمارے جو یو سی ڈی او ہے، یو سی ایم او ہے اور سپروائزر سر نوید اور سر واجد، میڈم سمیرہ ہیں اور ہماری سپروائزر نمرہ، انہوں نے مجھے بہت حوصلہ دیا ہے اور کوپریٹ بہت زیادہ کیے میرے ساتھ. تو ان کے ٹاؤن سے میں بہت زیادہ یہاں تک پہنچی ہوں، ان کے اس حوصلے سے. پھر کمیونٹی میں وہاں جاتی میں ایریے میں تو وہ بھی مجھے بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، اپنے بچے لے کے آتے ہیں میرے لیے. اگر میں ان کے گھر میں جاؤں فوراً اپنے بچے سو رہے ہیں یا کہیں اوپر ہیں، فوراً لے آتے ہیں کہ نہیں بھاجی آئیے تو یہ اتنی بیمار ہیں، فوراً سے کور کروا لیتے ہیں اپنے بچوں کو. ویری نائس. اچھا مجھے یہ بتائیں مریم، جب پتہ چلا، کیونکہ ڈیفینیٹلی جب کہ آپ کو اس چیز کی تشخیص کی گئی کہ بھئی آپ کو کینسر ہے اور یہ ڈائگنوز کر دیا گیا، تو آپ کو سوچ آئی کہ نہیں اچھا میں تو اب خود بیمار ہو چکی ہوں، اس سے میری ہیلتھ میری اجازت نہیں دیتی، تو میں یہ کام مطلب جو بھی میں کر رہی ہوں لائف میں چاہے پولیو کے حوالے سے، تو میں چھوڑ کے پہلے اپنی صحت کا خیال کروں. تو کوئی اس طرح سے مایوسی، کوئی فیلنگز ہوتی ہیں نا انسان ہے، تو کچھ ایسے ذہن میں آیا تھا کیا، کوئی سوچ آئی ہو آپ کو؟ نہیں، بس زیادہ یہی تھا کہ کرنا ہے میں نے پولیو کا کام. جو بچے پولیو کے بیماری میں ان کو دیکھتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ نہیں، آپ نے یہ عدم پورا کرنا ہے، بچوں کو دینا ہے پولیو کے ڈراپس اور ان کو پولیو کے مرض سے بچانا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ تو آپ نے یہ اب اتنا عرصہ کام کیا، 8 سال بڑا ایک عرصہ ہوتا ہے، جب آغاز کیا تھا نا تو اس وقت کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا؟ میم بس اس ٹائم یہ تھا کہ بیٹے کا میں نے علاج کروانا تھا اور شوہر کا، اور گھر کی کفالت کرنی تھی. اس لیے
میں نے پولیو جوائن کی. اور پھر لوگوں کے جو رویے تھے, کیونکہ لوگ تو 8 سال پہلے تو بڑے ایک سخت سوچ, شروع میں تو بہت 2-3 سال ہمیں بہت دشواریاں ہوئی, ایریے میں کافی مسئلے مسائل تھے, لیکن شکر الحمدللہ جیسے جیسے ساتھ ان کا تھا میرے ساتھ, میں وہاں جاتی گئی, پھر انہوں نے میرے ساتھ بہت کوپریٹ کیا. ماشاءاللہ آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کافی علاج بھی ہو چکا ہے اور آپ جو ہے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کافی امپروومنٹ بھی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو کام ہے, یہ جو مشن ہے پولیو کے حوالے سے, اللہ تعالیٰ ایک دن, ہم تو چاہتے ہیں کہ پولیو ختم ہو جائے پاکستان سے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ اس کا حصہ اسی طرح سے بھرپور بنے رہیں گی, اور آپ کے بچوں میں سے, جیسے بچی آپ کی خود بھی آپ کا بڑا ہیلپ کرتی ہیں, کہ وہ بھی اس طرف آنا چاہیں, آپ کا ساتھ تو ویسے ہی دے رہے ہیں فرنٹ لائن ورکر کے طور پہ, تو آپ کا ارادہ ہے اگر وہ اپنی خواہش کا اظہار کریں؟ اگر کرے تو یہ باعث فخر ہوگا کہ یہ ہمارے ملک کے بچوں کے لیے کام کرے, تو یہ میرے لیے احساس کی بات ہے. اور وہ جو جس طرح سے ڈاکٹرز نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کی ماشاءاللہ امپروومنٹ ہے, تو آگے آپ بھی اسی مشن کو لے کے چلیں گی کہ اس پہ, تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے ڈیفینیٹلی, لیکن ابھی تو جس طرح سے ابھی سال کی تیسری بڑی مہم کا آغاز ہو چکا ہے نا, تو اس کو اسی طرح سے جاری رکھیں گی, فرنٹ لائن کی طرح لڑتی رہیں گی آپ؟ جی ہاں انشاءاللہ. یہ جو فرنٹ لائن ورکرز ہوتے ہیں, یہ پھر یہ تو فرینڈز بن جاتے ہوں گے آپس میں, نہیں فیملی بن جاتی ہے؟ جی ہاں. ایسا ہی ہے. تو کتنی فرنٹ لائن ورکرز آپ کے ساتھ جا کے کام کرتی ہیں ویسے, اگر جب جاتی ہیں فیلڈ میں جاتے ہیں آپ لوگ؟ فیلڈ میں جاتے ہیں میم, جیسے ابھی ہم تو اکیلے جاتے ہیں نا اپنے ایریوں میں, اگر کہیں ایسے ایریا چینج ہو گیا ہمارا, تو اس میں پھر وہ جو وہاں کی CHW ہے, وہ ان کے ساتھ پھر ہم ایز اے ہیلپر ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. ویری نائس. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر کوئی اپنا, میں سمجھتی ہوں پاکستان میں ہر کوئی اپنا حصہ اس طرح سے شامل کرتے ہیں, وہ اپنے کام کے ساتھ سنسیئر ہو, اور ڈیفینیٹلی ہمیں پولیو کو تو سامنا ہے. تو آپ اگر کیا دیکھتی ہیں, مطلب ایز اے مدر, ایز اے فرنٹ لائن ورکر, کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ایک دن جو ہے پاکستان میں پولیو نہیں رہے گا, کچھ جس طرح سے آپ لوگ کام کریں ماشاءاللہ سے؟ جی میم, ابھی پہلے میم کتنا زیادہ وہ تھا, کیسز تھے اتنے زیادہ جب ہم پہلے کام کرتے تھے, لیکن ابھی تو پولیو کے کیسز ختم ہو گئے, ابھی تو 10 رہ گئے. اسی محنت کو برقرار اور زیادہ اچھا رکھنے کے اس سے, تو یہ 10 بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. جی ناظرین, یہ تھی ہماری ریئل پاکستانی, آپ نے مریم کی گفتگو سنی. میں چاہوں گی ان کی کمیونیکیشن آفیسر ہے معصومہ صاحبہ, ان سے بھی ہم بات کریں اور مزید جان سکیں کہ مریم جو ہے, مریم نے اس میں کیا ان کو کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور ڈیفینیٹلی ہم اس شو کے توسط سے سارے فرنٹ لائن ورکرز کو ایک طرح سے سلام بھی پیش کرتے ہیں. تو میں اب جو ہے معصومہ کو انوائٹ کرنا چاہوں گی. السلام علیکم معصومہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام مونا, میں بالکل ٹھیک, تھینک یو ہمیں یہاں بلانے کے لیے. نہیں, تھینکس ٹو یو. ماشاءاللہ آپ لوگ اتنا بہترین کام کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کی جو فرنٹ لائن ورکر ہیں, شی از آ ریئل پاکستانی, اینڈ نو ڈاؤٹ اس کے پیچھے پوری ٹیم ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے سب کے نام بھی لیے, اس کے پیچھے آپ کی بھی ٹیم ہے جو اتنا ماشاءاللہ اتنی محنت بھی کر رہی ہے, اور ڈیفینیٹلی وہ کانفیڈنس بھی دیا ان خواتین کو. تو آپ کیا کہیں گی؟ مونا, سب سے پہلے تو یہ کہ مریم کے ساتھ ہم نے فیلڈ میں کام کیا ہے. ڈیفینیٹلی کچھ عرصہ پہلے ہی ہم ایک ویڈیو اسٹوری ان کے لیے بنا رہے تھے, تو اس میں اسی ٹائم ان کی کیمو ہوئی تھی, تو آئی ایم جسٹ شیئرنگ دا فیلڈ ایکسپیرینس. اور جتنی ڈیفیکلٹی سے یہ چل رہی تھیں, اور پھر یہ بیٹھتی تھی, پھر ہم ان کا ایک چھوٹا سا انٹرویو کرتے تھے, پھر ان کی بیٹی نے سپورٹ کر کے اٹھاتی تھی. تو آئی واز جسٹ لوکنگ ایٹ دیٹ ٹائم کہ کتنی باہمت خاتون ہے. مطلب ہم ٹھیک ہے ایک آفس میں یا پالیسی لیول پہ بیٹھ کے کام کریں, لیکن اصل تو ریئل ہیروز جو ہیں ہمارے, وہ یہ فرنٹ لائن ورکرز ہیں. ماشاءاللہ آپ بھی ہماری ٹرو ایمبیسیڈر ہیں, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی مشن, جو بھی کام سنسیئر ہو کے اپنے ملک کے لیے, پاکستان کے لیے کیا جائے, تو یہ ہماری ریئل ہیروز بھی ہیں. تو اچھا مجھے یہ جاننا ہے کہ ابھی تک جو ہے EOC نے کتنی پولیو والی باجی بنا چکے ہیں, کتنی آنٹیاں بنا چکی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ان کی پہچان جو ہے پولیو والی باجی ہے. پاکستان میں آلموسٹ تقریباً کوئی 4 لاکھ سے ابو, 4 لاکھ سے زائد ہماری جو ہے نا پولیو ورکرز ہیں. بلوچستان میں تھوڑا سا یہ کہ تھوڑا سا جو ہے وہ اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے, ہمیں جو ہے نا فیمیلز بہت مشکل سے ملتی. فیمیل کا کانسیپٹ ریئلی اچھی ہے, مسئلہ ہے, خواتین یہاں مشکل سے ملتی ہیں. جی, جو ہمارے شہری علاقے اگر میں کہوں, یا جو مین ڈسٹرکٹس ہیں, وہاں پہ ہمیں پھر بھی فیمیلز جو ہیں وہ مل جاتی ہیں. اور فیمیل کو رکھنے کا مقصد بھی یہ تھا, کیونکہ تھوڑا سا ہمارے یہاں پہ ٹرینڈ ہے کہ جو ڈیفینیٹلی میل جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ ڈیفینیٹلی اس کے حوالے سے پروگرام کرتی تھی, ہمارے بہت سارے ایسے بچے جن میں پولیو کیسز آتے ہیں وہ انڈر 2 ہیں, وہ دروازے تک نہیں آ سکتے. تو جو میل ورکرز ہوتے ہیں وہ گھر کے اندر ایکسیس نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے پھر ہمارا پروگرام جو ہے نا موسٹلی فیمیل کو پریفر کرتا ہے کہ فیمیلز ہوں, تاکہ وہ گھر کے اندر جا سکے. اچھا مجھے یہ جاننا ہے, جس طرح سے ابھی میں ان سے بات کر رہی تھی, میں بڑی انسپائر ہو رہی تھی. ڈیفینیٹلی یہ سب کے لیے ایک رول ماڈل بھی ہے, ایسی
فرنٹ لائن ورکرز کے لیے بھی، اور ابھی آپ نے کہا نا کہ ایسی لڑکیوں کو، ایسی بچیوں کو، ایسی خواتین کو آگے بڑھنا چاہیے جو بلوچستان میں ہوتی ہیں. ڈونٹ یو تھنک کہ جن تک مریم کی سٹوری پتہ چلتی ہے کہ وہ بھی ان سے انسپائر ہوئی ہوں اور وہ آپ کو جوائن کر سکے، تو ایسا بھی رہتا ہے کہ اس طرح کی ایگزامپل سیٹ کی جائیں یا ان تک بھی یہ بات پہنچائی جائے کہ آپ بھی اس مشن کا، اس کاز کا حصہ بن سکتے ہیں؟ جی مونا، بالکل اس طرح ہے. جب ہمیں فیمیل ورکرز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہماری یہی ورکرز پھر دوسرے، کیونکہ یہ ایک قسم کی سہیلی بن جاتی ہیں. ہر فیملی والے ان کو جانتے ہیں، چاہے وہ دادی ہو کسی گھر میں، چاہے وہ مدر ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے. کیونکہ ہم ڈائریکٹ جا کے صرف پولیو پہ بات نہیں کرتے، بیکاز آپ کو کمیونٹی کا ٹرسٹ گین کرنا ہوتا ہے. تو یہ بات کرتی ہیں، پھر انہی گھروں سے، انہی کے کہنے پر بہت ساری فیمیلز جو آتی ہیں. اور نہ صرف ورکرز، ایک اور چیز جو ہے، ہماری ان ورکرز نے ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا. بہت سارے انفلوئنسرز ہمیں ملے. بیسیکلی انفلوئنسرز وہ ہیں جو وداؤٹ گیٹنگ اینی سارٹ آف سیلری بٹ دے آر سپورٹنگ دی کیمپین. وہ کیمپین کو سپورٹ کر رہی ہیں. وہ جہاں جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ فیمیل انفلوئنسرز ہیں. ایسی خواتین ہیں جو عالمہ ہیں، جو جاتی ہیں گھر گھر. جب کوئی بچہ کترے نہیں پلا رہا ہوتا تو وہ انہی ورکرز کے ساتھ جا کے ان کو کنونس کرتی ہیں کہ بھئی یہ اچھی چیز ہے. ہمارے مطلب اسلام میں بھی ہے کہ انسانی جان بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے. تو مطلب ان خواتین نے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. یہ تھی ہماری امیزنگ لیڈیز، کیونکہ ہم نے اپنی ریئل پاکستانی مریم کا بھی انٹرویو کیا، معصومہ سے بھی بات کی، امیزنگ مدرز. اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں اگر آپ نے ان کی گفتگو سنی ہو تو میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہی کہ میں ساری ویمن امپاورمنٹ کی بات کر رہی ہوں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے پیچھے ان کی مردوں کی بھی سپورٹ ہے. ڈیفینیٹلی یہ ہمارا معاشرہ ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تو ہم جو ہے کوئی بھی کام کریں. یہ پولیو کے حوالے سے بات ہوتی ہے، زندگی میں ہم کوئی بھی کام اپنے ملک کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی ایشو پہ کام کرنا چاہتے ہیں، ہم نے مل کے اس کا حل نکالنا ہوتا ہے. تو اتحاد بہت ضروری ہے کسی بھی کام کے حوالے سے. اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.